قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین محترم، ذی القعدہ کا مہینہ تقریباً ختم ہونے والا ہے. ذی القعدہ کی یا تو 29 تاریخ ہے اور یا 28. بہرحال اس کے بعد جو مہینہ ہے تو وہ ہے ذی الحج. ذی الحج کا مہینہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد والا جو مہینہ ہے محرم الحرام، اس سے پھر اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے. جب یہ ذی الحج کا مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے تو یہ پورے سال کا خلاصہ ہے کہ انسانی زندگی کا 1 سال پورا ہونے والا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنے گزرے ہوئے سال کا جائزہ لے اور اپنے گزرے ہوئے سال کا معائنہ لے کہ یہ سال میرے زندگی سے کٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. میں نے اس سال میں کتنے نیک اعمال کیے اور کتنا میں نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا. اگر اس اپنے پورے سال کا معائنہ اور جائزہ لے، اگر نیک اور صالح اعمال زیادہ ہوں تو شکر ادا کرے، اور اگر غلط اور برے اعمال زیادہ ہوں تو ان پر اللہ تعالیٰ کا استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے اور آنے والے سال کے لیے ایک ایسا لائحہ عمل بنائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور حضور علیہ السلام کی سنت طریقوں کو چھوڑنے سے بچ جائے. تو یہ ذی الحج کا مہینہ یہ پورے سال کا خلاصہ ہے اور بہت عظمت اور برکتوں والا مہینہ ہے. ذی الحج کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، جو عزت اور احترام والے مہینے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض فیہا 4 حرم. ذی القعدہ کے مہینے میں ان کا ذکر ہو گیا. فیہا 4 حرم کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب اور احترام والے مہینے ہیں. ذی الحج کا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اسی طرح رجب کا مہینہ ہے. تو یہ حرمت والے مہینے ہیں، عزت اور احترام والے مہینے ہیں کہ ہم ان مہینوں کا ادب کریں، ان میں اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ عبادت کریں. اور ایک تیسری فضیلت ذی الحج کے مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے میں اسلام کا عظیم الشان رکن حج ادا کیا جاتا ہے. اور اسی طرح حج کے علاوہ اسی مہینے میں جو اسلام کا بنیادی اور ایک امتیازی تہوار ہے جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے. تو یہ مہینہ بہت زیادہ عزت اور احترام والا مہینہ ہے اور بہت زیادہ عظمت والا مہینہ ہے. اور اس مہینے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
سید الشہور شہر رمضان ہے کہ تمام مہینوں کا جو سردار مہینہ ہے تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اور اسی طرح وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُو الْحِجَّةِ، اور ان مہینوں میں سے بہت زیادہ عظمت والا اور بہت زیادہ عزت اور احترام والا مہینہ وہ ذی الحج کا مہینہ ہے کہ یہ بہت معظم اور مکرم مہینہ ہے کہ اس مہینے کی ہم عزت کریں، احترام کریں. اور اس مہینے کی جو فضیلت ہے اور خصوصاً جو 10 ذی الحج کے جو 10 دن ہیں ان کی جو فضیلت ہے، اور ان 10 دنوں میں جو یوم عرفہ کا دن آتا ہے، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت کی جائے اور بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت ہے کہ اختار اللہ البلاد، اللہ تعالیٰ نے تمام شہروں کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے. فَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ الْبَلَدُ الْحَرَامِ، تو تمام شہروں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ شہر وہ البلد الحرام، یعنی جو وہ شہر ہے جو حرم کی حدود میں داخل ہے، یعنی مکہ مکرمہ، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. واختار الزمانہ، اور اللہ تعالیٰ نے زمانوں کو چن لیا ہے. فَحَبُّ الزَّمَانِ إِلَى اللَّهِ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو سب سے بہترین زمانے اللہ تعالیٰ کو، سب سے پسندیدہ زمانہ اللہ تعالیٰ کو الاشہر الحرم، وہ حرمت والے مہینے ہیں، جو عزت اور احترام والے مہینے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. وَحَبُّ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور اسی طرح ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے جو بہت زیادہ پسندیدہ مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کو وہ ذی الحج کا مہینہ ہے. ذی الحج کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے بھی بہت زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو. وَحَبُّ ذِی الْحِجِّ إِلَى اللَّهِ، اور ذی الحج کے مہینے میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو العشر الاول، وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں. پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کو ذی الحج کے مہینے میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے. واختار اللہ الایام، اللہ تعالیٰ نے دنوں کو چن لیا ہے. فَحَبُّ الْأَيَّامِ إِلَى اللَّهِ يَوْمُ الْجُمْعَةِ، سو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ دن وہ جمعے کا دن ہے. تمام دنوں میں پسندیدہ دن اللہ تعالیٰ کو جمعے کا دن ہے. واختار اللیالی، اور اللہ تعالیٰ نے رات کو چنا، راتوں کو چنا. فَحَبُّ اللَّيَالِ إِلَى اللَّهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، سو تمام راتوں میں اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ رات وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. واختار اللہ الساعات، اور اللہ تعالیٰ نے تمام گھڑیاں اور تمام ساعتوں کو چنا. فَحَبُّ الساعات اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَى اللَّهِ ساعات الصلوات المکتوبات، تو اللہ تعالیٰ کو ان دن رات کی گھڑیوں میں سے سب سے پسندیدہ اوقات اور پسندیدہ گھڑیاں وہ فرض نمازوں کے اوقات ہیں، فرض نمازوں کے اوقات. واختار اللہ الکلام، اور اللہ تعالیٰ نے کلام کو چنا. فَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ کلام وہ لا الہ الا اللہ کا ہے، اور اللہ اکبر کا ہے، سبحان اللہ کا ہے، اور الحمدللہ کا ہے. تو کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس موقوفاً روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَحَبُّ الْأَشْهُرُ الْحُرُمِ إِلَى اللَّهِ ذُو الْحِجَّةِ، کہ ان حرمت والے مہینوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ اللہ تعالیٰ کو وہ ذی الحج کا ہے، اور ذی الحج کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں. یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے تمام دنوں میں سے سب سے بہتر اور سب سے زیادہ فضیلت والے دن عشر ذی الحج، وہ ذی الحج کے 10 دن ہیں.
تمام دنیا کے وہ تمام دنوں سے بہترین اور فضیلت والے دن وہ جو ذی الحج کے 10 دن ہیں یہ بہتر ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 10 ذی الحج یعنی ذی الحج کے جو 10 دن ہیں ان دنوں سے کوئی دن بھی اللہ تعالیٰ کو افضل اور بہتر نہیں ہے، اور نہیں ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال، جو بھی عمل ان دنوں میں کیا جائے گا وہ دوسرے دنوں کو بنسبت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا چنانچہ تم لوگ ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور ذکر اللہ کثرت کے ساتھ کیا کرو، بہت زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ کا کیا کرو، اور ان دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، ہر دن کا روزہ وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں نیک عمل کا ثواب 700 گنا کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو بھی نیک عمل کرے گا مومن مسلمان، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، نوافل کرے، فرائض پڑھے، جو بھی نیک عمل کرے گا 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کا اجر ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑتے، ایک یوم عاشوراء، 10 محرم الحرام کا روزہ، اور ذی الحج کے 10 دنوں کے روزے، اور ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنا، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں، جو 2 رکعت سنتیں ہیں۔ یہ 4 چیزیں حضور علیہ السلام کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر فرمائی ہے۔ ایک تو یہاں پر ہو گئی ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی وہ 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں، ادب والے مہینے، احترام والے، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے ذی الحج کا مہینہ۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، والفجر قسم صبح کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع اور جفت کی، والوتر اور طاق کی۔ ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے والفجر قسم صبح کی، تو اس صبح سے مراد ہر صبح ہے، اور ہر صبح اسی لیے مراد ہے کہ ہر روز کی صبح انسان کی زندگی میں ایک انقلاب لاتی ہے۔ وہ صبح جس سے دن پھوٹتا ہے وہ دن اس کے لیے سراپا خیر بن جائے گا اگر وہ اس میں نیک اعمال کرے گا، اور یا اس کے لیے سراپا شر بن جاتا ہے اگر وہ اس میں برے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو ہر روز جو صبح ہے وہ عالم میں اور انسان کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم لاتی ہے، اسی بنیاد پر کہ یا تو یہ صبح اور یہ دن اللہ تعالیٰ کے لیے قریب ہونے کا ذریعہ بنے گا اس شخص کے لیے نیک اعمال کر کے، اور یا اللہ تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ بنے گا۔ اور دوسری چیز ولیال عشر، اس سے ذی الحج کی 10 راتیں مراد ہیں۔ والشفع اور قسم جفت کی، جفت کے معنی ہیں جوڑ، اردو میں کہتے ہیں، اور اس سے مراد ہے یوم النحر 10 ذی الحج۔ والوتر اور وتر کے معنی ہے طاق، اور اس سے مراد ہے یوم العرفہ 9 ذی الحج کا دن مراد ہے، کیونکہ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے والفجر ولیال عشر هو الصبح، کہ فجر سے مراد وہ صبح ہے، وہ عشر النحر، اور اسی طرح 10 ذی الحج کی 10 راتیں مراد ہیں جو پہلے 10 دن ہیں۔ والوتر یوم عرفہ، اور وطر سے مراد وہ یوم العرفہ 9 ذی الحج،
والشفع یوم النحر، اور شفع سے مراد وہ یوم النحر ہے۔ تو ذی الحج کا مہینہ یہ بہت زیادہ فضیلت اور عظمت والا دن ہے۔ اس مہینے کی اور کیا فضیلت ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت قرآن میں ذکر کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں اس کی فضیلت ذکر کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں حج جیسا عظیم الشان رکن رکھ دیا ہے، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کو بھی رکھ دیا ہے، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یوم العرفہ جو حج کا عظیم الشان رکن ادا کیا جاتا ہے، وقوف عرفات، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن، کہ کوئی دن ایسے نہیں ہے کہ جن میں نیک اعمال کیا جائے، احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ یعنی ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے جو دوسرے دنوں میں نیک عمل کیا جائے۔ اور اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل العشر، کہ جب 10 ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے، واراد بعضکم، اور تم میں سے بعض ارادہ کرے اس بات کا، ان یضحی، کہ وہ قربانی کرے، فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، سو نہ وہ اپنے بال کاٹے اور نہ اپنے ناخن کاٹے۔ جب ذی الحج کے مہینے کا چاند نظر آ جائے تو جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے مستحب اور بہتر یہ ہے کہ وہ اب اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے، نہ خط بنائے، نہ بغل اور نہ زیر ناف بال، یہ اب نہیں لے گا۔ ہاں یہ ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، اس کے ساتھ اجر ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اگر کسی نے بال کاٹ لیے ہیں تو گناہ نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ اس نے فضیلت نہیں حاصل کی، وہ اجر ثواب سے محروم ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بغل کے بال اور زیر ناف بال یہ 40 دن سے بڑھ گئے ہیں پھر تو ان کا کاٹنا واجب ہے، 40 دن تک رکھے ہوں پھر تو ان کا کاٹنا واجب ہے، پھر آپ مستحب پر عمل نہیں کر سکتے، بلکہ پہلے آپ اپنے بغل اور زیر ناف بال کاٹو اور واجب کو پورا کرو۔ ہاں اگر اتنے دن نہ گزرے ہوں تو پھر بال نہ کتروائے، حجامت نہ بنوائے، اور اسی طرح اپنے ناخن بھی نہ کاٹے۔ اور یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ جو شخص قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، قربانی نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ چیز مستحب اور بہتر نہیں ہے۔ وہ اپنا خط بنا سکتا ہے اور ناخن وغیرہ کاٹ سکتا ہے۔ تو حدیث میں جو ممانعت ہے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ ممانعت مکروہ تنزیہی ہے، ممانعت تنزیہی ہے، اور بال ناخن نہ کٹوانا مستحب اور بہتر ہے۔ اگر کسی نے کاٹ دیے ہیں تو اس نے جو بہتر عمل ہے تو اس کا خلاف کر دیا ہے۔ بہرحال 10 ذی الحج کے مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں، یہ ذی الحج کے مہینے میں بہت زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ ان میں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنا چاہیے، نوافل بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہو۔ اسی لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ، کہ کوئی دن بھی ایسے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ عظمت والے ہوں، کوئی دن بھی ایسے نہیں ہے، ولا حب الی اللہ العمل فیہن، اور کوئی دن بھی ایسے نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو
نیک عمل کرنا بہت زیادہ پسندیدہ ہو من ایام العشرہ، ان 10 ذی الحج کے دنوں سے۔ ذی الحج کے جو 10 دن ہیں ان دنوں سے کوئی دن بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ عظمت والے ہوں۔ گویا کہ یہ دن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں ہر نیک عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا سو تم لوگ کثرت کے ساتھ ان دنوں میں تسبیح پڑھو، سبحان اللہ، اور والتحلیل اور لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھو، والتحمید اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد بہت بیان کرو، الحمدللہ، والتکبیر اور اللہ اکبر کا ذکر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کرو، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ان ایام میں کرو۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من ایام، کوئی دن ایسے نہیں ہیں العمل الصالح فیہن حب الی اللہ من هذه الایام، کہ ان دنوں کے علاوہ، ذی الحج کے 10 دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہو۔ ایسے کوئی دن نہیں ہے، بلکہ یہ دن اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں اور ان میں ہر نیک عمل ہو۔ قالوا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی بہتر نہیں ہے ان دنوں میں نیک عمل کرنے سے؟ قال ولل جہاد فی سبیل اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاد بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں کفار اور مشرکین کے ساتھ لڑنے سے بھی بہتر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل گیا جہاد کے لیے، فلم یرجع من ذلك بشیء، اور ان چیزوں میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہیں لوٹا، یہ شخص اب بہتر ہے۔ اس شخص کا یہ عمل اور یہ شخص پھر اس شخص سے بہتر ہے جو ذی الحج کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور ان ذی الحج کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نیک اعمال کرے، یہ شخص اب بہتر ہو گیا ہے۔ تو ذی الحج کا مہینہ یہ بہت زیادہ عظمت اور برکت اور احترام والا مہینہ ہے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہم اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھیں اور اس میں گناہوں سے بچا جائے۔ لا ورع کالکف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اور پرہیزگاری رکنے کے ساتھ ہے، لا ورع کالکف، نہ دا پرہیزگاری پشاندہ بندے، تو اردو میں تعبیر نہیں کر سکتا ہوں، پرہیزگاری نہیں ہے کالکف، رکنے کے جیسے۔ فرض اعمال کرو، اگر آپ نفل اعمال نہیں کرتے ہیں لیکن گناہ سے بچنا فرض ہے۔ جو شخص گناہ سے بچتا رہے گا اس کی پرہیزگاری سب پرہیزگاروں سے بڑھ کر ہے۔ سب سے ضروری چیز وہ گناہوں سے بچنا ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا جو ذی القعدہ کے مہینے میں کہ ذی الحج یہ ادب اور احترام والا مہینہ ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے زمانے کو فضیلت، مکان کو فضیلت دی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمانے کو فضیلت دی ہے۔ یہ مسجد ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے، جو شخص اس میں نیک عمل کرے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے بنسبت جو شخص گھر میں نیک عمل کرے، اور جو شخص مسجد میں گناہ کرے تو وہ بہت زیادہ سخت ہے بنسبت اس گناہ کے جو بار بازار میں کرے یا بار معاشرے میں کرے۔ اسی طرح زمانے کی بھی فضیلت ہے کہ یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے اور خصوصاً ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، ان میں جو نیک عمل بھی کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں کے بنسبت زیادہ پسندیدہ ہے، اس نیک عمل کا اجر ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔
اور ان دنوں میں جو روزے رکھے جائیں وہ 1000 سال کے برابر ہے اس کا ایک روزہ۔ ان راتوں میں جو شخص عبادت کرے وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے، لیکن اگر ان راتوں میں کوئی گناہ کرے تو وہ بہت زیادہ سخت ہے بنسبت دوسرے راتوں میں گناہ کرنے کے۔ اس گناہ کا وبال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بنسبت دوسرے دنوں کی راتوں میں گناہ کرنے سے ہے۔ بہرحال انہی ذی الحج کے 10 دنوں میں سے ایک دن ہے یوم العرفہ۔ یوم العرفہ یہ 9 ذی الحج کو کہتے ہیں اور یہ بہت زیادہ فضیلت والا دن ہے، اور یہ 9 ذی الحج جو یوم العرفہ ہے، اسی دن میں حج کا جو بنیادی رکن ہے وقوف عرفات، وہ بھی اسی 9 ذی الحج کو کیا جاتا ہے، اور اس 9 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ بے شمار مسلمانوں کی بخشش فرماتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو وہاں پر میدان عرفات میں سارے حاجی حضرات جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، پراگندہ حال ہوتے ہیں، بال بڑھ چکے ہوتے ہیں، حد بڑھ چکا ہوتا ہے، اور ان کے بدن پر مٹیاں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دن کی فضیلت سے محروم نہیں رکھا، بلکہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنا اور اسی طرح عبادت کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو بھی حاجیوں کے ساتھ فضیلت میں شامل فرما دیتے ہیں۔ تو اس دن کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ، کہ کوئی دن ایسے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہو کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے ان 10 ذی الحج کے دنوں سے۔ یعدل الصیام کل یوم منہا، اور ان دنوں میں ہر دن کا روزہ وہ برابر ہے صیام سنتن، سال کے روزوں کے برابر۔ ایک دن روزہ رکھا گویا کہ تو نے سارا سال روزہ رکھا ہے۔ اور اسی طرح وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ان 10 ذی الحج کی راتوں میں سے کسی رات میں بھی عبادت کرنا وہ لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے۔ کتنی بہت بڑی بات ہے۔ اور لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر تمہیں یا ملے گی یا نہیں ملے گی۔ 10 ذی الحج جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، ان راتوں میں سے کسی رات میں بھی عبادت کرو وہ ہر رات لیلۃ القدر ہے، بغیر پوچھے بغیر بتائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وقیام کل لیلۃ منہا، ان 10 ذی الحج کی راتوں میں سے کسی رات میں بھی قیام کرنا، عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، ذکر کرنا، وہ بقیام لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ رمضان میں لیلۃ القدر ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اس ذی الحج کے جو 10 راتیں ہیں شروع والی، یہ ہر رات لیلۃ القدر ہے، ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ کتنی بہت بڑی عظیم الشان، وہ کتنی بہت بڑی فضیلت ہے، اس سے بڑی فضیلت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ، کہ یوم العرفہ 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں اس بات کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 9 ذی الحج کا روزہ یہ اللہ تعالیٰ گزشتہ سال کے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ کر دے گا، اور اسی طرح آنے والے سال کے صغیرہ گناہوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کفارہ کر دے گا۔ صغیرہ گناہ ہے نا، جو چھوٹے گناہ ہیں، ان کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم صرف بڑے گناہوں کو دیکھتے ہیں نا، اور چھوٹے گناہوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ ان چھوٹے گناہوں کو اتنا ہلکے پہ نہیں لینا چاہیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے گناہ کی ایک مثال دیتے ہیں۔ چھوٹے گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹی سی چنگاری ہے، آپ چھوٹی سی چنگاری کو لے کر کپڑوں کے بکسے میں رکھ دو، 10 منٹ بعد آپ بکسہ کھولے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، دھوئیں ہی دھواں ہوگا۔
یہ چھوٹی سی چنگاری کا اتنا کمال ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا، ان کے متعلق بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ہم تو صرف بڑے گناہوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بڑے گناہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتے ہیں، بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتے ہیں، بغیر مسلسل استغفار کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اور جب تک اپنے گناہوں سے جو مومن مسلمان توبہ کرنا چاہتا ہے تو ضروری چیز یہ ہے، جو حقوق العباد اس کے ذمے ہے، لوگوں کے حق اس کے ذمے، ان کو ادا کرنے کی فکر میں لگ جائے اور ان کی معافی میں لگ جائے، اور جن گناہوں سے توبہ کر رہا ہے پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں ان گناہوں کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اور حقوق اللہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق اس کے ذمے ان کو ادا کرنا شروع کر دے۔ فرض نمازیں ہیں ذمے پر، ان کی قضا کرے، زکوٰۃ ہے ذمے پر ادا کرے، شروع ہو جائے، قربانیاں ہیں ذمے پر، فطرانے ہیں، سجدے ہیں، یہ واجب چیزیں ہیں، فرض چیزیں ہیں، یہ ذمے پر قضا رہ گئی ہیں۔ جب توبہ کر رہے ہو تو ان چیزوں کی ادائیگی یقینی بنانی وہ شروع کر دے، تو صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من صام یوم عرفہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یوم عرفہ کو روزہ رکھا غفر لہ ذنب سنتین متتابعین، تو اللہ تعالیٰ اس کے پے در پہ 2 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کتنی بہت بڑی فضیلت ہے ایک دن روزہ رکھنے پر۔ ہی کیا پتہ چلتا ہے ایک آدمی صغیرہ گناہ وہ اللہ تعالیٰ سے معاف کروائے نیک اعمال کر کر کے، اور اللہ تعالیٰ نہ معاف کرے۔ اور یوم العرفہ کے دن کی خصوصیت یہ ہے، اس دن میں صرف روزہ رکھ لو اخلاص کے ساتھ، بس تمہارے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے، 1000 دن کے روزوں کے برابر۔ کتنی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ان فضائل، یہ فضائل ہے نا، یہ فضائل ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ان فضائلوں پر بھی، فضائل پر ہی ہماری نجات ہے قیامت کے دن۔ یہ فضائل ایسے ہیں نا جیسے پیکج لگتے ہیں دنیا میں، پیسے ہیں نا، پیسے، ہم پیسوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں دنیا میں۔ کسی کی لاٹری لگ جاتی ہے، لاٹری کا حکم وہ الگ بات ہے، لیکن ویسے وہ بتا رہا ہوں نا، کسی کا بانڈ لگ جاتا ہے، بانڈ بھی آرام ہے، وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے کہ آرام ہے، ویسے خوشی بتا رہا ہوں نا، پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، یار میرے پیسے ہو گئے، میرا جاوید صاحب نے ڈبل بونس دیا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ وہ فضائل ہے، فضیلت بڑھ رہی ہے۔ فرض تو ہم کر رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہا ہے ہر شخص، لیکن اس سے بڑھ کر کوئی چیز دینا فضیلت کی بات ہے، کتنی خوشی ملتی ہے۔ اسی طرح یہ نیک اعمال یہ ہمارے لیے آخرت کی کرنسی ہے، یہ نیک اعمال ہمارا آخرت کا پیسہ ہے۔ وہاں پر جب فرض پورے ہو جائیں گے، فرض کا حساب کتاب چلتا رہے گا اور فضائل بھی نکلتے رہیں گے، بھائی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، تیرا بونس لگ گیا بھائی نیک اعمال دا، 1000 سال کے برابر میں نے روزہ رکھا تھا یوم العرب، 1000 سال کے برابر اجر۔ جب یہ نکل آئے گا کتنی بہت بڑی بات ہوگی۔ ایک نیکی کے لیے میدان حشر میں مومن مسلمان پھرتا رہے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ بھی بھاگیں گے، سارے بھاگیں گے، نفس نفسی ہوگی، یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ مجھے بچا، مجھے بچا، نفس نفسی، یا اللہ مجھے بچا۔ تمام انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا، مجھے بچا، اور کوئی بچے یا نہ بچے مجھے بچا۔ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا، اللہ یا اللہ میری امت کو بچا۔ کتنی شفیق ذات ہے حضور علیہ السلام، کتنے شفیق اور مہربان ہے حضور علیہ السلام اپنی امت پر، اور وہی امت اپنے مہربان
نبی اور پیغمبر کی سنتوں کو توڑتے ہیں، صرف حضور علیہ السلام فرمائیں گے امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا، میری امت کو بچا۔ یہ نہیں کہ صرف ولی اور غوث اور ابدال اور نیک لوگوں کو بچا، یا اللہ میری امت کو بچا، ساری امت۔ اور ہم کتنے کم ظرف ہیں، کتنے کم ہمت ہیں اور کتنے کم وقت ہیں کہ اس نبی اور اس رسول کی سنتوں کو ٹھکراتے ہیں، اس نبی اور اس رسول کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن صرف اس کے زبان مبارک پر ہوں گے امتی امتی، کہ اللہ میری امت کو بچا۔ بہرحال عرفہ کے دن روزہ رکھنا یہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے، 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ کتنی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور اسی طرح گرمی کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ گرمی ہے، بلکہ فضیلت کو دیکھنی چاہیے، اپنی آخرت کو دیکھنا چاہیے۔ عن عطاء الخراسانی ان عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما دخل علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پھوپھی کے پاس چلے گئے یوم عرفہ، عرفہ کے دن، وہی صائمۃ، اور وہ روزے سے تھی، والماء یرش علیہا، اور بہت گرمی کی وجہ سے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا، سخت گرمی تھی، پنکھے کے در تھے، سخت گرمی کی وجہ سے پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا۔ فقال عبد الرحمن، تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افطری، افطار کر دوں میں، افطار روزہ توڑ دو۔ فقالت، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افطروا، میں روزہ افطار کر دوں، میں روزہ توڑ دوں۔ وقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے حضور علیہ السلام کو سنا، یقول، وہ فرماتے، ان صوم یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ یکفر العام الذی قبلہ، وہ جو گزشتہ سال گزر کے اس گزشتہ سال کے چھوٹے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کیسے میں اس دن کے روزے کو چھوڑ دوں؟ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم، کوئی دن ایسا نہیں ہے، اکثر ان یعتق اللہ فیہ عبد من النار، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دے، مگر یہ دن ہے یوم العرفہ۔ یوم العرفہ کے دن میں اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَدْنُ، اور اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، فَيَقُولُ مَاذَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، پھر اللہ تعالیٰ فخر کر کے فرماتے ہیں فرشتوں سے، یہ لوگ کس چیز کا ارادہ کرتے ہیں، یہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں؟ تو یوم العرفہ یہ بہت زیادہ فضیلت والا دن ہے اور بہت زیادہ عظمت والا دن ہے۔ ذی الحج کا پورا مہینہ عزت اور احترام والا ہے، پھر ذی الحج کے مہینے میں جو 10 دن ہیں یہ بہت زیادہ عزت اور بہت عظمت والے ہیں، اور پھر ان 10 دنوں میں سے جو عرفہ کا دن ہے یہ بہت زیادہ عظمت اور احترام والا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی ان دنوں کی قدر کریں، نیک اعمال پر زور دیں، اور خصوصاً ہم اپنے گھر میں بتا دیں، جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کو بتا دیں کہ یہ مہینہ بہت احترام والا ہے، خیال کرو، یہ 10 دن بہت عزت والے ہیں، ان میں روزہ رکھنے کی کوشش کرو، اگر نہیں رکھ سکتے کم سے کم 9 ذی الحج کو ضرور روزہ رکھ لو۔ ہم اپنے گھروں میں اپنی مائیں بہنوں کو بتا دیں، اور 9 ذی الحج کو جو